السلام علیکم، میں ہوں حفصہ انور اور ہم لوگ پڑھ رہے تھے ایجوکیشنل پالیسیز، اور اب تک ہم پچھلے 3 لیکچرز کے اندر 3 ایجوکیشنل پالیسیز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ان کی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس کے ہر پوائنٹ کو دیکھا ہے، وہ اس کی امپلیمنٹیشنز کے بارے میں پڑھا ہے اور ہم نے ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل پڑھا ہے۔ اب ہم نیکسٹ پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک ہی چیز ایک ہی بار میں ہم بہت زیادہ دیکھیں، ڈائجیشن جو ہے ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ ایک بار انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ڈائجسٹ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کو سنبھالنا، یاد رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا 1970 کا ایجوکیشنل پالیسی، اور اب ہم پڑھیں گے 1972 میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ 1970 میں جب مشرقی پاکستان کو علیحدگی کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے حکومت میں آئی، برسر اقتدار آئی، تو ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ پارٹی کے چیئرمین تھے۔ تو اس لیے ذوالفقار علی بھٹو جو تھے اس وقت ہمارے سربراہ جو تھے حکومت کے بنے، ہمارے ملک کے سربراہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا ہے، اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پچھلے تمام پولیٹیشنز کی طرح جیسے ہی وہ برسر اقتدار آئے، انہوں نے پچھلی ایجوکیشنل پالیسی کو مسترد کیا، پھر اس کے جگہ پہ نئی ایجوکیشنل پالیسی جو تھی وہ مرتب کی اثر نو۔ اب اس کی ڈیٹ جو ہے، ڈیٹ یاد رکھنی بہت ضروری ہے، اور ڈیٹ ہے 29 مارچ 1972 میں، یاد رکھیے گا۔ یہ چوتھی ایجوکیشنل پالیسی جو ہے وہ بن گئی ہے۔ لاسٹ والی 1970 میں تھی، اور بالکل 2 سال کے بعد جو ہے 1972 میں نئی پالیسی آ گئی ہے۔ ویسے تو ان کے اندر بہت سی چیزیں مشترک ہوتی ہیں، آپ پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، اب ہم اس کے فیچرز کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے اس کے بارے میں اس کا پڑھ لیا، اس کی ہسٹری پڑھ لی، اس کے بارے میں بیسک انفارمیشن لے لی۔ اب ہم اس کے فیچرز کے بارے میں آئیں گے، بیسک چیزیں، بیسک پوائنٹس پڑھیں گے کہ آخر اس پالیسی میں ہوا کیا گیا تھا۔ اب پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس پروموشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، آپ کوئی بھی ایجوکیشنل پالیسی آپ کو پیپر میں آ جاتی ہے، کوئی بھی کویشچن آ جاتا ہے ایجوکیشنل پالیسی کے حوالے سے، تو آپ پہلے پوائنٹ میں ہمیشہ کسی بھی پالیسی میں پروموشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان لکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ملک جو ہے ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے ہماری۔ تو جب ایک نظریاتی مملکت ہے تو اس کے اندر ہم چاہیں گے کہ ہمارا ایجوکیشن پروسیس ہے، اس کے اندر ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم لوگ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہیں، ہم نظریاتی ایک ملک میں رہتے ہیں، ہمارا ملک اسی بنیاد پہ بنا تھا۔ تو یہ ہمیں ایجوکیشن میں ہماری یہ چیز موجود ہے کہ ہم نے یہ بچوں کو بتانا ہی بتانا ہے، یہ چیز، یہ ایلیمنٹ ہم نے ایجوکیشن میں رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی ایجوکیشنل پالیسی آئے گی، آپ نے اس کے اندر پہلا پوائنٹ یہی ڈال دینا ہے، کوئی بھی ٹیچر آپ کا نمبر کم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا یونیورسل ایجوکیشن۔ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ بالکل یونیورسل ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز سیم ہونی چاہیے۔ اب ہے ایکویلٹی ان ایجوکیشن۔ ایکویلٹی ایجوکیشن کے اندر یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی بات کریں تو اس کے اندر ہماری ایجوکیشن میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تفرقات ہیں، بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں، جیسے کہ لڑکا اور لڑکی کی تعلیم میں، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹرز کی علیحدہ ہے، پھر آ جاتا ہے سرکاری جو ہمارے ادارے ہیں ان کی تعلیم کے اندر فرق ہے، نصاب اپنا اپنا چنا ہوا ہے، طریقے اپنے اپنے چنے ہوئے ہیں، سہولیات اپنی اپنے طریقے سے وہ دے رہے ہیں، بہت زیادہ ڈفرینس ہے اس چیز میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ایکویلٹی بیس ہونی چاہیے، تاکہ ریاست کا ہر بچہ جو ہے وہ اچھی تعلیم لے کر بڑا ہو، اور وہ اس کے اندر جو سکلز ہوں وہ سب کے برابر ہوں۔ یہ نہ ہو کہ غریب کا بچہ کم پیسے دے رہا ہے، وہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے تو اس کو وہ سکلز نہ دیے جائیں، اس کو اس طرح پالش نہ کیا جائے جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کے بچے جو ہیں وہ ان کو پالش کیا جاتا ہے۔ پھر ہے ہمارا فورتھ والا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ دس از ٹو مچ امپورٹنٹ۔ یہ بھی اسی طرح کا ایک پوائنٹ ہے کہ جس طرح آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات آئی کہ کوئی بھی پالیسی آئے کہ آپ نے وہ لکھ دینا ہے، اور اس میں بھی جو چوتھا پوائنٹ ہے، اس میں بھی آپ کوئی بھی پالیسی آتے ہیں آپ لکھنا ہے ضرور۔ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا، جب قائد اعظم نے پہلی کانفرنس جب کی تعلیم کے اوپر، تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ بھائی ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر جو ہمارے بچے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی پرسنالٹی بنانی ہے، ہم نے ان کے اندر
ایک اعتماد بنانا ہے، ان کی عزت نفس بنانی ہے، ان کو کس طرح ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ ہم نے بیڑ چال نہیں سکھانی ان کو، ان کی جو ہر بندے کی علیحدہ سے ایک پرسنالٹی ہے اس کو گروم کرنا ہے، یہی ہماری ایجوکیشن ہے۔ نیکسٹ ہے 5th والا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، کریکولم جو ہے بیسڈ آن سوشو اکانومک نیڈس آف دس سوسائٹی۔ اچھا، جو ہماری پالیسیز ہوتی ہیں نا، ہمیشہ ہماری جو سوشل جو ہے سوسائٹی کی جو نیڈس ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے تعلیم، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا جو نئی نسل جو ہے وہ ایسی ان کے اندر جو ہے اتوار پیدا ہوں، ایسی خصوصیات پیدا ہوں، ایسا ہنر پیدا ہو، ایسے لوگ بن کر نکلیں جو ہمارے ملک کی ضروریات کو پورا کر سکیں، ہماری سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کر سکیں، تو وہ ہمارے سوشل سرکلز کو بھی اکانومیکلی بھی جو ہے وہ مکمل اسٹرانگ ہماری نئی جنریشن ہو، تو اس لیے کریکولم جو ہے وہ اسی چیز پہ بیسڈ کرتا ہے۔ اب ہے انٹیگریٹڈ ٹیکنیکل اینڈ سائنس ایجوکیشن۔ ہماری جو سائنس ہے، دیکھیں اب ہم ایک جگہ پہ اگر ہم اس کی مثال لیں، کوئی بھی ایک ادارہ ہے، وہ صرف یا ایک ہی ملک ہے، ایک ملک کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر سارا ملک جو ہے اپنی ساری نئی جنریشن کو صرف آرٹس پڑھا رہا ہے، تو جو پھر ہمارے سائنسدان جو ہیں وہ کیسے آئیں گے؟ پھر ہمارے ڈاکٹر کیسے بنیں گے؟ پھر ہمارے انجینئر کیسے بنیں گے؟ اب دیکھیں آرٹس پڑھ رہے ہیں سارے، اور تو ہم نے ہر طرح کی نیڈ کو پورا کرنا ہے نا، تو اس لیے ہمیں ہر طرح کی چیز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں دنیا کی طرح علم حاصل کرنا پڑے گا، اپنی نئی نسل اس طرح تیار کرنی پڑے گی، اس کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سارے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو اس کو پایا جی ڈاکٹر بننے کا، تو اب ساری نسل جو ہے ڈاکٹر بنا دیں، تو باقی شعبہ جات میں کیا ہوگا؟ ہم تو محتاج ہو جائیں گے دوسروں کے۔ اس لیے اس کو پارٹیشن میں کیا جاتا ہے کہ بچے آرٹس بھی پڑھیں، بچے سائنس بھی پڑھیں، بچے اکنامکس بھی پڑھیں، بچے جو ان کا دل کرتا ہے وہ پڑھیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی اپنی ذہن کی نشوونما بھی اچھی ہو، ان کے ذہن کی ان کی جو شوق ہوتے ہیں، ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کے مطابق بھی وہ تعلیم حاصل کریں اور ہمارے ملک کی ضروریات بھی پوری ہو سکے۔ پھر ہے ایکٹیو پارٹیسپیشن آف ٹیچر، اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس ان ایجوکیشنل افیئرس۔ اب ایجوکیشنل افیئرس کے اندر جو ہے والدین ہیں، اساتذہ ہیں اور بچے ہیں، اب یہ تینوں کا ایک تریکون سمجھ لیں۔ اچھا، اب یہ 3 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ٹرائی اینگل ہے، اب ان میں سے ایک بھی ہم اینگل نکال دیتے ہیں تو کیا ٹرائی اینگل پورا رہتا ہے؟ نو، بالکل بھی نہیں رہتا۔ اب دیکھیں اسی طرح ہے کہ اگر ٹیچر اپنا رول نہیں پلے کرتا تو اسٹوڈنٹ اور پیرنٹ جو مرضی کر لیں، ایجوکیشن کا جو آبجیکٹیوز ہیں پورے نہیں ہو سکتے۔ اسٹوڈنٹ کو دیکھیں تو وہ اگر اپنا رول نہیں پلے کر رہا تو ٹیچر اور پیرنٹ جو مرضی کر لیں وہ بچے کو نہیں پڑھا سکتے۔ پھر جو پیرنٹس ہیں، اگر پیرنٹس کے گھر کا ماحول ایسا نہیں دیا، وہ بچوں کو سپورٹ نہیں کرے، پھر ٹیچر جو مرضی کر لے، بچے اور ٹیچر مل کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان تینوں کی ایکٹیو پارٹیسپیشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ پھر ہے 8 والا، یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے 1972 کی پالیسی کا، کہ نیشنلائزیشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا کیا تھا بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا اس کے اندر، کہ انہوں نے آتے ہی تمام جو پرائیویٹ سیکٹرز جو تھے ان کو سرکاری تحویل میں لے لیا تھا، اور کیا کیا تھا کہ اس کو سرکاری تحویل میں لے لیا تھا، اور تمام ادارے جو تھے ان کے جو اساتذہ تھے پرائیویٹ سیکٹرز کے، ان کو سرکاری جو اساتذہ تھے جو ان کو ملتی تھی مراد، وہی مراد جو تھیں وہ پرائیویٹ سیکٹرز کے ٹیچرز کو دی جانے لگی، اور ان کے جو مالکان تھے ان کو اس کا کوئی پروفٹ نہیں تھا، اور وہ اس سے کچھ ناخوش بھی تھے، بلکہ بالکل ناخوش تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے ایک سرکاری تحویل میں لے لیا اور ان کو کوئی پروفٹ، کوئی منافع بھی نہیں دیا جا رہا۔ پھر یہ اس کا مقصد اچھا بھی تھا اور برا بھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مقصد تو اچھا ہی تھا، اس کا ایفیکٹ جو تھا برا بھی تھا اور اچھا بھی۔ اب اچھا ایفیکٹ کیا تھا؟ انہوں نے تو یہ سوچا کہ ہم ان کو تحویل میں لے لیں گے تو یونیفارمٹی آ جائے گی، نیشنلائزیشن جو ہوگی وہ آ جائے گی۔ تو کیا ہوا کہ اس کا جو بوجھ تھا وہ سرکاری خزانے پہ بہت زیادہ پڑ گیا، کہ ظاہر ہے ایک ملک ترقی یافتہ نہیں ہے، ہم ترقی پذیر ملک ہے ہمارا، اور
ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو ان وسائل کی وجہ سے پھر ہم پہ بوجھ بن گیا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، تو ہم اس چیز کو ہم نہیں رکھ سکے کنٹینیو۔ تو پھر جیسے ہی اگلی حکومت آئی انہوں نے اس چیز کو ختم کر کے سارے جو پرائیویٹ ادارے تھے اس کے مالکان کو واپس کر دیے۔ پھر ہے جی، انہوں نے ایک اور کام کیا تھا کہ انہوں نے ایجوکیشن جو تھی وہ فری کر دی تھی میٹرک تک۔ انہوں نے کہا کہ ہم 10ویں تک جو لڑکیوں اور لڑکوں کی تعلیم جو ہے وہ بوائز اینڈ گرلز کی، ہم اس کو فری کر دیں گے۔ پھر اس کی وسائل نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے 2 پارٹیشن کی اس کی۔ پہلی میں انہوں نے کہا کہ 8ویں تک ہم فری کر دیں گے، اور پھر انہوں نے جو دوسرے پارٹ میں کہا کہ جب ہم یہ فیز مکمل کر لیں گے تو دوسرے فیز کے اندر ہم میٹرک تک جو ہے جو تعلیم ہے وہ بالکل فری کر دیں گے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں، اچھا یہ جو ہم نے سارے پڑھے یہ بالکل مین پوائنٹس تھے، تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں۔ اب امپلیمنٹیشن ہم نے دیکھی جس طرح پچھلی 3 پالیسیز کی، ایک کانفرنس 2 پالیسیز، ان کی امپلیمنٹیشن نہ ہو سکی، کیوں؟ وسائل کم تھے، اور حکومت کے تبدیل ہونے کی وجہ سے اس پہ امپلیمنٹیشن ان کی نہ ہو سکی، اور ان کو ختم کر کے نئی پالیسی بنائی گئی۔ اس کا بھی وہی ہوا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، اور جیسے ہی حکومت ختم ہوتی ہے اگلی حکومت آتی ہے، وہ یہ کرنے کی بجائے کہ ہم اپنی پرانی پالیسی کو کنٹینیو رکھیں، اس کے اوپر ورک کریں، اس پہ محنت کریں، اسی کے اندر ترامیم کر لیں، پر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ نئی پالیسی بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کا نام رہے کہ یہ پالیسی فلاں شخص نے بنائی۔ جیسے ابھی ہم نے سٹارٹنگ میں ہی پڑھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اناؤنس کی، تو یہ ایک نام جو ہوتا ہے نا، اس کی بھوک بہت ہوتی ہے۔ تو اب صرف انہی کی بات نہیں کر رہی ہوں، تمام جتنے بھی حکمران آئے ہیں آج تک اس ملک کے اندر، سب نے یہی کیا ہے۔ ایجوکیشن پالیسی ہمیشہ وہ چینج کرتے رہے آتے ہیں، اور آپ غور کریں گے جتنی پالیسی ہم نے پہلے پڑھی، جتنی ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، سب کے اندر بہت کچھ جو تھا وہ ایک جیسا ہے۔ اب کیا کریں گے ہم لاسٹ پہ جب ہم ساری پالیسیز پڑھ لیں گے تو ایک لیکچر انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح کا دوں گی کہ جس کے اندر میں تمام پالیسیز کو ایک ملٹیپل کویسچن سمجھتے ہیں، ایک ملٹیپل آنسر سمجھتے ہیں نا، BA میں انگلش میں آپ لوگ ملٹیپل ایسیز بنا کے لے کے جاتے ہو، کوئی بھی آئے ہم نے بس یہ ڈال دینا ہے، بس نمبر لینے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کو سمجھا رہی ہوں، میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے، اور یہ تو جتنی دیر آپ پڑھیں گے آپ کے کام آئے گی، جتنی دیر آپ زندہ رہیں گے آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، اور یہ آپ کے کام آئے گی، آپ کی اگلی نسل کے کام آئے گی کہ یہ علم ایسا ہے ہمارے ملک کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، میں ایک ایسا لیکچر بناؤں گی جس میں آپ لوگوں کے لاسٹ پہ آپ لوگ جو ہیں آپ کو ایک ایسی مرج کر کے کچھ کویسچنز کچھ پوائنٹس بنا کے دوں گی جو ہر پالیسی کے اندر ایڈ ہو سکیں گے۔ سٹارٹنگ میں جیسے ہی آپ کویسچن آئے گا آپ کو، آپ مین چیز لکھیں گے کہ اس کے انڈر تھا، اس نے بنائی تھی، یہ ڈیٹس تھیں، دین وہ پوائنٹس ڈالیں۔ مین پوائنٹس اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، وہ آپ ڈالیں۔ آپ کو امپلیمنٹیشن کے بارے میں لکھیں، اور ہر پالیسی کی امپلیمنٹیشن یہی ہے کہ نئی حکومت آئی اور پچھلی کی پالیسی کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی۔ پھر یہ بھی ساتھ میں کہ ہمارے وسائل اتنے نہیں تھے، تو آپ کا کویسچن یہاں پہ پورا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اگر نہ سمجھ آئی تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔